بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جانے والی تباہی۔ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تباہی کیا ہے؟ اس کے متعلق تجھے خدا سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ واقع ہو کر رہنے والی تباہی کیا ہے اور وہ کیوں آئے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ اسی قسم کی تباہی ہے جو ہمارے قانون مکافات عمل کی روح سے اقوام سابقہ پر بھی آتی رہی۔ مثلا عاد اور سمود کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر وہ اپنی غلط روش سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر کھڑکھڑا دینے والی تباہی آ جائے گی۔ انہوں نے اس تنذیر کو جھٹلایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، شدید کڑک کے ساتھ ایک ہیبت ناک زلزلہ آیا جس نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو بے پناہ آندھی کے جھکڑ نے ختم کر دیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اگر وہاں ہوتا تو دیکھتا کہ وہ کس طرح اوندھے منہ گرے پڑے ہیں، یوں جیسے کھجور کے تناور درخت جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیے گئے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وہ صفحۂ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح فرعون کا بھی حشر ہوا اور ان دیگر اقوام کا بھی جو اس سے پہلے ہو گزری تھیں، اور قوم لوط کے خطا کاروں کا جن کی بستیاں الٹ گئی تھیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، انہوں نے اپنے نشوونما دینے والے خدا کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس کے قانون مکافات نے انہیں سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، رسولوں کی معصیت کرنے والے تو اس طرح تباہ و برباد ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے ان رسولوں کا ساتھ دیا انہیں ہم نے تباہیوں سے محفوظ رکھا۔ مثلا جب طوفان نوح کے وقت پانی کی طغیانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ہم نے آئے جماعت مومنین ان لوگوں کو جو تمہارے جیسا مسلک رکھتے تھے کشتی میں سوار کرا لیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہم نے اقوام سابقہ کے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے قانون مکافات کی تاریخی شہادتوں کا کام دیں، اور گوش نصیحت نوش معقول بات سننے والے انہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اسی طرح کی تباہی ان مخالفین پر بھی آنے والی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جب اعلان جنگ کا بگل پہلی بار بجایا جائے گا اور بڑے بڑے لیڈر اور ان کا لاؤ لشکر سب تباہ کر دیے جائیں گے، اور ایک ہی حملے میں سرداران قوم کی سرکشی اور تکبر کا بھرکس نکال کر رکھ دیا جائے گا۔
فيومئذ وقعت الواقعة اس دن یہ آنے والی تباہی آئے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اس وقت ہر سربلند متکبر کی قوت پاش پاش ہو جائے گی اور ہر مستبد کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور کائناتی قوتیں اسے ہر طرف سے گھیرے ہوں گی اور خدا کے نظام ربوبیت کا مرکزی کنٹرول 8 شعبوں میں بٹا ہوگا۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب نکھر کر سامنے آ جاؤ گے، تمام راز فاش ہو جائیں گے اور تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه سو جس کے اعمال کا رجسٹر یمن و سعادت کے ہاتھوں میں ہوگا وہ ہر ایک سے خوشی خوشی کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه وہ یہ بھی کہے گا کہ میں نے اس کا خیال رکھا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ میں غلط روش سے بچتا رہا۔ فهو في عيشة راضية سو اس کی زندگی حسب منشا خوشگواریوں کی ہوگی۔ في جنة عالية قطوفها دانية ایک بلند جنتی معاشرے میں جس کے پھل ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ان سے کہا جائے گا کہ تم نہایت اطمینان سے کھاؤ پیو، یہ سب ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے سابقہ ایام میں کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ لیکن جس کا اعمال نامہ نامہ سعادت کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بصد حسرت و یاس کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ رجسٹر نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور نہ ہی مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اعمال کا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ اے کاش کسی طرح موت میرا قصہ تمام کر دیتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ افسوس کہ وہ مال جس پر میں اس قدر اتراتا تھا میرے کسی کام نہ آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ اور میرا وہ غلبہ اور اقتدار جس کے بلبوتے پر میں نے اس قدر سرکشی اختیار کر رکھی تھی غطر و بود ہو گیا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ کہا جائے گا کہ اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈالو۔ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے دوزخ میں دھکیل دو۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اور وہاں اسے ایک لمبی زنجیر سے جکڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ وہ ہے جو خدائے عظیم کے قانون مکافات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور اسی لیے اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا تھا کیا ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ہر اس شخص کو سامان رزق ملتا رہے جس میں کمانے کی سکت نہ رہی ہو۔
فليس له اليوم هاهنا حميم. اس کی یہ کیفیت اس لیے تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے کسی ایسے نظام کی کیا ضرورت ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا رفیق و دمساز ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ خود دیکھ لے گا کہ انسان کو رفیق و غمخوار دوست کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کا کوئی دوست اور غمخوار نہیں ہوگا۔ ولا طعام إلا من غسلين. اور کھولتے ہوئے پانی کے سوا جس سے پیاس اور بھڑک اٹھے کچھ پینے کو نہیں ملے گا، یہ اس کے اپنے ہی آنسوؤں کے گھونٹ ہوں گے۔ لا يأكله إلا الخاطئون. یہ غذا صرف خطا کاروں کی ہوتی ہے۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے قیاسات نہیں، یہ اٹل حقائق ہیں جن پر وہ واقعات جو محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ چکے ہیں اور وہ جو ابھی تک پردہ اخفا میں ہیں شاہد ہیں۔ إنه لقول رسول كريم. ان باتوں کا کہنے والا یعنی جس کی زبان سے یہ تم تک پہنچ رہی ہیں ہمارا معزز پیغامبر ہے۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. یہ ہمارے ہی ارشادات ہیں جنہیں یہ تم تک پہنچا رہا ہے، یہ کسی شاعر کے تخیلات نہیں، نہ ہی کسی کاہن کے قیاسات ہیں، یہ خدا کی وحی ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لے کر ان حقائق پر غور کرتے اور اس طرح ان کی صداقت پر ایمان لا کر انہیں بطور ضابطۂ حیات اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین. یہ اس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے جو تمام اقوام عالم کا نشو و نما دینے والا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ ان قوانین کا اتباع کریں تاکہ ان کی ذات کی نشو و نما ہو جائے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اس وحی خداوندی میں انسانی خیالات کی ذرہ بھر آمیزش نہیں۔ اگر یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اسے ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ کی محکم گرفت سے پکڑتے، اس کے پروگرام کو کبھی آگے نہ بڑھنے دیتے اور اس کے ثبات و استحکام کی قوتوں کو بیکار کر کے رکھ دیتے اور اس کی اسکیموں کو بے جان کر دیتے۔ فما منكم من أحد عنه حاجزين. اور تم میں کوئی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں ایسا کرنے سے روک سکتا۔ باطل پر مبنی پروگرام آخر الامر ناکام ہو کر رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اس قدر واضح حقائق کے بعد بھی تم لوگ ان قوانین کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے، یہ اس لیے کہ ان باتوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور و فکر کے بعد اس قرآن پر ایمان لے آئیں، وہاں ایسے بھی ہیں جو اسے جھٹلائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آنے والا انقلاب آ کر رہے گا، اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں
وہ ان کے دل میں سوز حسرت بن کر انہیں جلاتا رہے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو سامنے آ کر رہے گی، یہ بالکل یقینی چیز ہے، ظن و قیاس نہیں، یہ الحاق کا ہے یعنی ٹھوس حقیقت۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس لیے اے رسول تم ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنے خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہو۔ اس کے نتائج بتا دیں گے کہ تمہارا ہر دعویٰ کس طرح حقیقت پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، اے رسول تمہارے مخالفین جو حق و صداقت کا انکار کرتے ہیں بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جاتی ہے وہ آتا کیوں نہیں؟ ان سے کہو کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم جس چیز کے لیے یوں تقاضے پر تقاضا کر رہے ہو وہ کوئی خوش آئند بات نہیں، وہ ایک آفت ہے جو تم پر آنے والی ہے۔ للکافرین لیس له دافع، اور جب وہ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکے گی۔ من اللہ ذی المعارج، اس کے آنے میں وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ اسے اس خدا کے قانون مکافات کے مطابق واقع ہونا ہے جو اپنی ہر اسکیم کو ارتقائی مدارج کی سیڑھیاں چڑھا کر تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وہ اسے اس کے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک یکلخت نہیں لے جاتا، بتدریج ایسا کرتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی اسکیم کا آغاز اس کے پس ترین نقطے سے کرتا ہے، پھر کائناتی قوتیں جو عالم خلق میں کار فرما ہیں اور الوہیاتی توانائی جو عالم امر میں روبہ عمل ہے اس اسکیم کو تکمیل تک لے جانے کے لیے اوپر اٹھتی ہے اور اس طرح اسے ارتقائی مدارج طے کراتی ہوئی آگے بڑھاتی ہیں۔ یہ مراحل بڑے طویل المیعاد وقفوں میں طے ہوتے ہیں جن کی مدت ہزار بلکہ 50,000 سال کی ہوتی ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہذا تمہیں ان کے ان تقاضوں سے مضطرب نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے پروگرام پر حسن کارانہ انداز سے ثابت قدم رہو، یہ اپنے وقت پر تکمیل تک پہنچے گا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تباہی کہیں بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس وقت ان بڑے بڑے فلک نشیں سرداروں کی قوتیں پگھل کر پانی ہو جائیں گی، تمام سرفرازیاں اور سربلندیاں پست ہو جائیں گی، ان کی محکم گرفتیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ وتکون الجبال کالعہن، اور یہ جو اس وقت پہاڑ کی طرح جمے ہوئے نظر آتے ہیں دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑتے دکھائی دیں گے اور شاخ شکستہ کی طرح خمیدہ ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ عزیز سے عزیز دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور مجرمین اپنے ان دوستوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ان میں سے ہر مجرم چاہے گا کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ فدیے کے طور پر دے کر خود اس عذاب سے چھوٹ جائے،
اپنے بیٹے، بیوی، بھائی یا دیگر قریش قبیلے کے لوگوں کو جن کی خاطر اس نے دیانت و امانت کے سب اصول بالائے طاق رکھ دیے تھے اور وہ اس کی پشت پناہ بننے کے مدعی تھے۔ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه حتیٰ کہ وہ ساری دنیا کا مال و دولت دے کر اس عذاب سے چھوٹ جانے کی خواہش کرے گا۔ كلا إنها لظى لیکن وہ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچ نہیں سکے گا۔ نزاعة للشوى وہ انسان کی تمام قوتوں کو کھینچ کر نکال باہر کرے گی اور اس طرح اسے عضو معطل بنا کر رکھ دے گی۔ تدعو من أدبر وتولى وہ کچھ دور نہیں، وہ تو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اس نظام کی طرف سے منہ موڑ کر بھاگتا اور گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ وجمع فأوعى یعنی جو مال و دولت کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا نہیں رکھتا بلکہ اسے تھیلی میں جمع کرتا ہے اور پھر اس کا منہ اوپر سے کس کر باندھ دیتا ہے، تجوریاں بھرتا چلا جاتا ہے۔ إن الإنسان خلق هلوعا ذرا غور کرو کہ انسان جب وحی کی رہنمائی کو چھوڑ کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کس قدر تنگ دل، بھوکا اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ إذا مسه الشر جزوعا بے صبری کا یہ عالم کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، تنگ دل ایسا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہے نہیں کی رٹ لگاتا رہتا ہے۔ وإذا مسه الخير منوعا اور نیت کا بھوکا ایسا کہ جب مال و دولت ہاتھ آ جائے تو وہ اس کی ضرورت سے کتنا ہی وافر کیوں نہ ہو، اس میں سے ایک پائی بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ إلا المصلين البتہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے جو مصلی ہیں، الذين هم على صلاتهم دائمون یعنی وہ لوگ جو اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے چلنے کے بجائے خدا کے نظام ربوبیت کے پیچھے چلتے ہیں اور اس روش پر نہایت ہمت اور استقلال اور التزام اور مداومت سے قائم رہتے ہیں۔ والذين في أموالهم حق معلوم اور اس طرح اپنی تنگدلی کو کشادہ ظرفی سے بدل کر اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مال صرف ان کے انفرادی مفاد کے لیے نہیں، للسائل والمحروم بلکہ اس میں ان لوگوں کا جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہ ہوتی ہوں یا جو کمانے کے قابل نہ رہیں اور اس طرح اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہ جائیں حق ہے، اور حق بھی ایسا جس کا سب کو علم ہے، اس لیے وہ ان کا حق انہیں لوٹا دیتے ہیں اور اپنی ضروریات سے زائد اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں۔ والذين يصدقون بيوم الدين یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قانون مکافات پر محکم یقین رکھتے ہیں اور اپنے اس ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں۔ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اور اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ إن عذاب ربهم غير مأمون یہ نتائج فی الواقعہ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی انسان کو کبھی نڈر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان سے کسی کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اس قسم کا معاشرہ جس کا نظام مندرجہ بالا خطوط پر متشکل نہ ہو تباہ ہو کر رہتا ہے۔ والذين هم لفروجهم حافظون اس کے علاوہ ان لوگوں کی اور خصوصیات بھی ہیں، مثلا یہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، مرد عورت دونوں یکساں طور پر، إلا على أزواجهم أو ما
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ تجرد کی راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ جنسی تعلقات کو حدود خداوندی کے اندر رکھتے ہیں، اس مقصد کے لیے اپنی منکوحہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان لونڈیوں کے پاس جو اس سے پہلے عرب کی عام معاشرت کے مطابق ان کے ہاتھ لگ گئی تھیں، اور جنہیں اب بیویوں کا درجہ دے کر ان سے جنسی تعلقات کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے بعد اس طرح لونڈیاں حاصل کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جو شخص اس کے علاوہ جنسی تعلق کی کوئی اور صورت تلاش کرے تو وہ حدود شکنی ہے، اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔ اگرچہ مومن عورتیں بھی اپنے قلب و نگاہ کی عفت کو محفوظ رکھیں گی، لیکن جب مرد مندرجہ بالا پابندیوں کو ملحوظ رکھیں گے تو عورتوں کی عصمت خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے حفاظت عصمت کے لیے مردوں کو بالخصوص مخاطب کیا گیا ہے، برعکس غلط معاشرے کے جس میں تحفظ عصمت کی تاکید ہمیشہ عورتوں کو کی جاتی ہے اور انہی کی عصمت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون پھر ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پورا پورا پاس رکھتے ہیں۔ امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جسے انسان دوسرے انسان کو سونپ کر اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے، اور وعدوں میں انفرادی وعدوں سے لے کر بین الاقوامی معاہدات تک سب شامل ہیں، اور تمام ذمہ داریاں بھی۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون اور جب کبھی کسی معاملے میں شہادت دیتے ہیں تو ہمیشہ حق و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ ان شہادات کا دائرہ عدالت تک محدود نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں انسانی شہادت سامنے آ سکتی ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون مختصراً یہ کہ یہ لوگ خدا کے متعین کردہ نظام صلاۃ کے محافظ ہوتے ہیں، خود اس پر التزاماً قائم رہتے ہیں اور اسے قائم اور مستحکم رکھنے کے لیے کوشاں و سرگرداں۔ اولئک فی جنات مکرمون یہ لوگ ہیں جو باعزت جنتی معاشرے کے مستحق ہیں، اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین یہ بات ہو رہی تھی مومنین کے متعلق، لیکن جب ان کفار نے اسے سنا تو یوں سمجھ بیٹھے گویا جنت مفت بٹ رہی ہے، چلو ہم بھی اس لوٹ کے مال میں سے کچھ حصہ لے لیں۔ چنانچہ وہ اس خیال کے ماتحت گروہ در گروہ دائیں بائیں سے لپک کر تیری طرف چلے آ رہے ہیں۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جن آسائشوں اور خوشگواریوں کا اہل جنت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے وہ اسے مل جائیں، یعنی وہ اپنی روش میں تو کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں اور ویسے ہی چاہیں کہ انہیں وہ نعمہ حاصل ہو جائیں۔ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ جنتی زندگی اس طرح نہیں مل سکتی، انہیں اس کا اچھی طرح سے علم ہے کہ ان کی خلقت سے مقصود یہ تھا کہ یہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں، سو جب یہ اس کے برعکس ان قوانین سے سرکشی اختیار کریں تو پھر زندگی کی خوشگواریوں کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ جنتی معاشرہ متشکل کرنے والے نظام کے قیام کی راہ میں تو سنگ گراں بن کر حائل ہوں اور توقع یہ رکھیں کہ اس کے آسائش بخش برگ و باراں کی جھولیوں میں آ پڑیں۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. خدا کی ربوبیت عامہ جو اس کائنات کے مشارق و مغارب میں اس نظم و ضبط کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جو لوگ انسانی معاشرے میں اس نظام ربوبیت کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں. یہ مخالفین نہ تو ہمارے حیطۂ اقتدار سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری اسکیموں کو ناکام بنا سکتے ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. سو تو ان کی پرواہ مت کر، انہیں ان کی بے معنی منصوبہ بندیوں اور بے مقصد کوششوں، بے منزل سفر اور نظری مباحثوں، بیکار گفتگوؤں اور کھیل تماشوں میں مشغول رہنے دے، یہاں تک کہ وہ انقلاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے زندگی کو مذاق اور کاروان انسانیت کو بے منزل سمجھ رکھا ہے. اس روش اور ذہنیت کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. اس وقت یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے اس تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف سیدھا جاتا ہے، اور یوں یہ کشاں کشاں اپنے تباہی کے مقام پر جمع ہو جائیں گے. جو قوم کوئی نصب العین متعین طور پر اپنے سامنے نہیں رکھتی، اس کی کوششیں مختلف سمتوں میں بکھر کر رائے گاں چلی جاتی ہیں، لیکن اس کارواں کے بکھرے ہوئے افراد بالآخر اپنی تباہی کے گھاٹ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لیکن تعصف و ندامت سے اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی اور ذلت و خواری کی کالک چہروں پر جمی ہوئی. یہ اس انقلاب کا دن ہوگا جس کے متعلق ان سے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور جس کی بابت یہ تقاضے پر تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، قبل اس کے کہ دردناک تباہی کا عذاب ان کے سر پر آ کھڑا ہو. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اگر تم اس تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو، اس کے احکام کی پوری پوری نگہداشت کرو. اس کا عملی طریق یہ ہے کہ تم اس نظام کی اطاعت کرو جسے میں ان قوانین کے نفاذ کے لیے متشکل کر رہا ہوں اور جس کا اولین سربراہ میں ہوں. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اگر تم نے ایسا کر لیا تو خدا تمہاری سابقہ روش کے مضر نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان مہیا کر دے گا، اور یوں ایک مدت تک تم سامان زیست سے متمتع ہوتے رہو گے، یعنی جب تک تم صحیح راستے پر چلتے رہو گے تباہی سے محفوظ رہو گے. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور وہ عذاب تمہارے سر پر آ گیا تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا. اے کاش تم خدا کے اس قانون مکافات کو سمجھ سکتے.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا نوح نے اپنی قوم کی اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ بالآخر اس نے اپنے نشوونما دینے والے سے کہا کہ میں اس قوم کو دن رات تیرے راستے کی طرف دعوت دیتا رہا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ میں جوں انہیں اس طرف بلاتا ہوں یہ اس سے اور دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا میں انہیں امن و سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ یہ تباہی سے بچ جائیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ اول تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ یہ میری بات سنیں ہی نہیں، اور اگر کبھی میری بات سنتے بھی ہیں تو بالکل منافقانہ انداز سے، بظاہر بات پر کان دھرے ہوئے لیکن دل کو یوں لپیٹے ہوئے کہ اس تک ایک لفظ بھی نہ پہنچنے پائے۔ انہیں ہزار سمجھاؤ لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور شدید سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا نوح نے کہا میں نے ان کے عام مجموعوں سے بھی خطاب کیا اور الگ الگ مجلسوں سے بھی، انہیں اعلانیہ سمجھانے کی بھی کوشش کی اور علیحدگی میں بھی، غرض یہ کہ میں نے نصیحت کرنے کا کوئی طریق نہیں چھوڑا، لیکن یہ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا میں نے ان سے بار بار کہا کہ تمہاری غلط روش بڑے تباہ کن نتائج پیدا کرے گی، تم قوانین خداوندی کی اطاعت کے ذریعے اس تباہی سے بچنے کا سامان پیدا کرو، خدا کا قانون تمہیں اس سے بچا لے گا۔ يرسل السماء عليكم مدرارا اور علاوہ اخروی زندگی کی سرفرازیوں کے وہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالیاں اور خوشگواریاں عطا کرے گا، وہ ایسی بابرکت بارش برسائے گا جس سے تمہاری بنجر زمینیں سیراب ہو جائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اس طرح وہ تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرے گا، تمہارے افراد خاندان میں کثرت ہوگی، تمہارے ہاں سرسبز باغات اگیں گے اور ان کی سیرابی کے لیے پانی کی ندیاں رواں ہوں گی۔ جب معاشرہ صحیح خطوط پر متشکل ہو جائے تو اس کا حسن نظم و نسق ہر قسم کی فراوانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس قسم کی باوقار زندگی کی آرزو نہیں کرتے جو قوانین خداوندی کے اتباع سے مل سکتی ہے، یعنی ایسی زندگی جس میں ٹھہراؤ ہو، استحکام ہو، بخود خزیدن ہو، اپنے پاؤں پر جم کر کھڑے ہو جانا ہو، محکمیت ہو، ثبات ہو، توازن ہو، یوں ہی ایک جھٹکے سے بکھر یا پگھل جانا نہ ہو، اور اس سے تمہاری ذات میں بھی ایسا استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے تم خدا کے قانون تخلیق کی کار فرمائی پر غور کرو، جس کے مطابق تم مختلف تخلیقی مراحل طے کرتے ہوئے انسانی پیکر تک پہنچتے ہو۔ ان تخلیقی مراحل میں تمہارا ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا گیا اور تم اوپر کی طرف اٹھتے گئے، یہ سب تمہارے اختیار و ارادے کے بغیر ہوتا رہا، لیکن جو ہی بات تمہارے اختیار تک پہنچی تم نے غلط راستے اختیار کر لیے جس سے تم پستی کی طرف گرتے چلے گئے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
تم ذرا غور کرو کہ قوانین خداوندی کے مطابق چلنے سے زندگی کا انداز کیسا متوازن اور حسین ہو جاتا ہے۔ تم دیکھو کہ اللہ نے فضا کی پہنائیوں میں ان مختلف گروں کو پیدا کیا ہے تو وہ کس طرح باہم دیگر کامل موافقت اور ہم آہنگی سے چلتے رہتے ہیں۔ وہ اس قدر تیز گردش کے باوجود اپنے اپنے مقام پر محکم اور قائم رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ انفرادی زندگی بسر نہیں کرتے، ان میں سے ایک کی کشش دوسرے کے ثبات کا موجب بنتی ہے، اور اس طرح یہ سارا نظام فلکی بغیر کسی تصادم کے مصروف عمل رہتا ہے۔ ان کے برعکس تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں قدم قدم پر ایک دوسرے سے تصادم ہوتا ہے۔ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، پھر دیکھو کہ اس نے انہی کروں میں سے چاند کو کس طرح نورانی قندیل اور سورج کو جگمگاتا ہوا چراغ بنا دیا ہے۔ لیکن تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسی بھیانک تاریکیوں میں گزر رہی ہے۔ اگر تم بھی قوانین خداوندی کا اتباع کرو تو نہ صرف یہ کہ تمہاری اپنی زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں، تم دوسروں کے لیے بھی قندیل راہ بن جاؤ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارا باہمی ٹکراؤ اس لیے ہوتا ہے کہ تم سب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہو۔ انفرادی مفاد پرستی کی پچروں نے تمہیں جدا جدا کر رکھا ہے، حالانکہ خدا نے تمہاری تخلیق نباتات کی طرح کی ہے کہ زمین سے ایک تنا اوپر کو ابھرتا ہے، لیکن آگے جا کر اس کی بے شمار شاخیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا باہمی تعلق اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ جڑ زمین سے جو خوراک حاصل کرتی ہے وہ اسے اپنے لیے سمیٹ کر نہیں رکھ لیتی، وہ اسے پتی پتی تک بقدر ضرورت پہنچاتی ہے، اور اگر پتیاں ہوا سے نمی اور حرارت جذب کرتی ہیں تو وہ انہیں درخت کی رگ رگ تک پہنچا دیتی ہیں۔ یوں پورے کا پورا درخت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ پوری نوع انسانی کی تخلیق بھی ایک شجر طیب کی طرح ہوئی ہے۔ اس کی سرسبزی و برومندی کا راز باہمی ربط و ضبط اور اشتراک و تعاون میں ہے۔ یہی ہے وہ نظام جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، یوں بھی انسان کی تخلیق کی ابتدا نباتات کی طرح بے جان مادے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد زندگی مختلف مراحل میں سے گزرتی گردشیں کرتی انسانی پیکر تک آئی ہے۔ زندگی کا یہی ارتقائی پروگرام موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ واللہ جعل لكم الارض بساطا، اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی تمہاری زیست کے عجیب و غریب سامان بھی پیدا کر دیے۔ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، سب سے پہلے تو اس کرۂ ارض پر غور کرو کہ اس نے اسے گول ہونے کے باوجود ایسا بسیط قطع بنا دیا کہ تم اس کے کشادہ راستوں میں جہاں جی چاہے چل پھر سکتے ہو۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، غرض یہ کہ نوح نے انہیں مختلف انداز سے مثالیں دے دے کر سمجھایا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ آخر اس نے اپنے رب سے فریاد کی اور کہا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، تو دیکھتا ہے کہ میری تمام کوششوں کے باوجود یہ لوگ برابر میری مخالفت کیے جا رہے ہیں اور اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جس میں اس کے سوا کوئی خصوصیت نہیں کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہے اور افراد خاندان کی کثرت، حالانکہ انہی چیزوں نے اسے صحیح راستے کی طرف آنے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح یہ اس کے اور اس کے متبعین کے حق میں تباہی کا معجب بن رہی ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یہ میری اس دعوت کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث و یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو۔ یہ مٹی اور پتھر کے تراشے ہوئے بت در حقیقت ان غیر محسوس بتوں کے محسوس پیکر ہیں
جو ان کے قلب و دماغ کے بتکدوں میں نصب ہیں۔ وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا۔ انہوں نے اس طرح ساری قوم کو غلط راستے پر ڈال رکھا ہے، اب تو ان سرکشوں اور ظالموں کی ہلاکت اور بربادی کی رفتار کو تیز تر کر دے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ چنانچہ وہ اپنی غلط کاریوں اور خطا کوشیوں کی وجہ سے غرق ہو گئے اور پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، سو انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے نہ تو وہی ان کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی وہ لیڈر جن کا وہ اتباع کرتے تھے۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ وہ پوری کی پوری قوم اس حد تک سرکشی میں آگے بڑھ چکی تھی اور ان کے جرائم ایسے متعدی ہو رہے تھے کہ دوسرے انسانوں کو ان کے اثرات سے بچانا نہایت ضروری تھا۔ اس مقصد کے پیش نظر نوح نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان سرکشوں میں سے کسی ایک گھرانے کو بھی ملک میں بسنے کے لیے باقی نہ چھوڑ۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے انہیں باقی چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو بری طرح گمراہ کریں گے اور پھر ان کی اولاد بھی ان کے زیر تربیت پرورش پا کر انہی جیسی سرکش اور نافرما بردار ہوگی، لہذا ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے تو اچھا ہے تاکہ ان کی جگہ ان سے کوئی بہتر قوم لے لے۔ جس مریض کا مرض لا علاج اور متعدی ہو اور اس کے جراثیم اس کی اولاد تک میں منتقل ہونے شروع ہو جائیں تو اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ نوح نے کہا اے میرے نشوونما دینے والے، تو ان سرکشوں کی دراز دستی سے میری حفاظت فرما، میری بھی اور میرے ماں باپ کی بھی جو مومن ہیں، اور میرے اہل خانہ میں سے جو ایمان لائے اس کی بھی، اور دیگر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی۔ باقی رہے یہ ظالم اور سرکش، تو ان کی تباہیوں اور بربادیوں میں اور اضافہ کیے جا۔ یہی ایک طریق ہے جس سے انسانیت ان کے متعدی جرائم سے محفوظ رہ سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ ایک غیر مانوس بادیہ نشین قبیلے کی ایک جماعت نے دوسروں سے چھپ کر قرآن سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب چیز سنی ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارے نشوونما دینے والے کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے یہ عقائد توہم پرستی پر مبنی تھے جن سے ہم تائب ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ یہ جہالت آمیز عقائد ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے اپنے ذہن سے وضع کیے اور پھر انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ وَأَنَّ
إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا حالانکہ ہم سادہ لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ انسان خواہ شہری ہوں یا صحرائی کم از کم خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، لیکن ہوتا یہ رہا کہ شہری آبادی کے لوگ ہمارے پاس آ کر رہتے اور لوگوں کو اس قسم کی جہالت آمیز باتیں سکھاتے۔ یوں ان توہم پرستیوں کا ہم میں بھی رواج ہو گیا، اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اس علاقے عرب میں کوئی رسول وغیرہ نہیں آئے گا درست ہے، ہمارا خود یہی عقیدہ ہے، اس لیے ہمارے کاہن ہی ہمارے مذہبی پیشوا ہو سکتے ہیں، جو کچھ یہ کہیں اسے سچ ماننا چاہیے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اس قسم کے عقائد کی روح سے ہم سمجھا کرتے تھے کہ ہم یعنی ہمارے کاہن، پروہت اور منتری اپنی کہانت اور نجوم کے ذریعے آسمانوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کے سامنے آ جانے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آسمان کی خبریں لانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہاں بڑے بڑے پہرے دار ہاتھوں میں آتشیں کوڑے لیے بیٹھے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اس سے پہلے ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم گھات میں بیٹھ کر آسمانی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے سامنے علم و برہان کے شعلے دیکھتا ہے، لہذا اب کہانت کا دور ختم ہو گیا، قرآن نے یوں ہمارے عقائد بدل دیے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس انقلاب کا جس کا پیامبر قرآن ہے رد عمل کیا ہوگا، کیا لوگ اس کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہوں گے یا یہ صحیح راستے پر آ کے خیر و برکت سے ہمکنار ہوں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی خیال اور طریق کے نہیں، بعض ہم سے نیک ہیں اور بعض دوسرے انداز کے ہیں، مختلف لوگ مختلف طریقوں پر چلتے ہیں، اس لیے ان کا رد عمل بھی مختلف ہوگا، اس سے باہمی تصادم کا بھی امکان ہے جس کا نتیجہ خون ریزی ہوگا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ خدا کا اقتدار اس قدر زبردست ہے کہ ہم نہ تو اسے اپنے ملک میں شکست دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھاگ کر کسی اور ایسی جگہ جا سکتے ہیں جو اس کے حیطہ اقتدار سے باہر ہو، اس کا قانون مکافات ہر جگہ موجود ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، یہ وجہ تھی کہ ہم نے جب اس ہدایت قرآنی کو سنا تو ہم اس کی صداقت پر ایمان لے آئے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو کوئی بھی خدا پر ایمان لے آتا ہے اسے نہ اپنے حقوق میں کمی یا سلب و نہب کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ذلت اور رسوائی کا خوف، اسے اس کے اعمال کا پورا پورا نتیجہ ملے گا اور وہ عزت و سربلندی کی زندگی بسر کرے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا۔ چنانچہ اب ہم میں سے بعض تو اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی تک بے انصافی کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو یہی ہیں جو رشد و ہدایت کے حصول کے لیے عزیمت مندانہ قصد کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ لیکن جو اس سے روگردانی کر کے ظلم و سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ یہ تھا جو ان بادیہ نشینوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا تھا۔ اس کے بعد اے رسول تو اپنے مخاطبین سے کہہ دے کہ اگر تم لوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر استقامت سے چلتے رہے تو خدا تمہیں وسعت اور فراوانیوں کی سرسبز و شاداب زندگی عطا کرے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ یہ ہے وہ کھلا ہوا معیار جس کے مطابق یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے خدا کے قانون ربوبیت سے روگردانی کرتا ہے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ان سے واضح طور پر کہہ دو کہ دین کی اصل و بنیاد یہ ہے کہ اطاعت و فرما پذیری صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے۔ جھکنا صرف انہی قوانین کے سامنے چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کے قانون کو شامل نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کی اطاعت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خود خدا کے قوانین کے سامنے جھکنا تو ایک طرف، جب خدا کا ایک بندہ رسول اللہ اس دعوت کو لے کر اٹھا تو یہ لوگ مخالفتوں کے ہجوم کے ساتھ اس پر یوں امنڈ پڑے گویا اسے کچل ہی ڈالیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ ان سے کہہ دو کہ میرا جرم اس کے سوا کیا ہے کہ میں خود بھی خالص قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں، اور اس میں کسی دوسرے کے قانون اور فیصلے کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ انسان اطاعت اسی کی اختیار کرتا ہے جس کے متعلق خیال ہو کہ وہ اسے نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ اور تو اور میں خود بھی کوئی اختیار اور اقتدار نہیں رکھتا کہ تمہیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکوں۔ یہ سب خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تو ایک طرف، اگر میں خود بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو نہ تو دنیا میں کوئی قوت ایسی ہے جو مجھے اس کے خلاف پناہ دے سکے، اور نہ ہی میں اپنی کوشش سے کوئی پناہ گاہ تلاش کر سکوں گا۔ اگر مجھے پناہ مل سکتی ہے تو صرف خدا کے قانون کے سائے میں مل سکتی ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ لہذا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں کسی قسم کی قوت اور اختیار رکھتا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں قوانین خداوندی کو، یعنی ان قوانین و احکام کو جو اس نے مجھے دیے ہیں، تم تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم انہیں مانو یا ان کی مخالفت کرو، لیکن اتنا سن رکھو کہ جو شخص بھی خدا کے اس نظام کی مخالفت کرے گا
جسے اس کا رسول اس کے قوانین کے مطابق متشکل کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ اس وقت یہ مخالفین اس ذوم میں ہیں کہ ان کا جث بہت بڑا ہے اور ان کے مقابلے میں جماعت مومنین کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے حمایتی بھی کمزور سے ہیں، لیکن جب وہ تباہی جس کے متعلق اوپر کہا گیا ہے ان کے سامنے آ جائے گی تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کس کے حمایتی کمزور ہیں اور کس کی جماعت کی تعداد کم ہے۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ان پر آئے گا کب؟ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جلدی آئے گا یا میرا نشونما دینے والا اس کی مدت کو لمبا کر دے گا اور وہ دیر میں واقع ہوگا۔ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا۔ مستقبل کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے، وہ اس کے متعلق کسی کو خبر نہیں دیتا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ البتہ وہ جس شخص کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے اسے مستقبل کے متعلق جس قدر بتانا مقصود ہوتا ہے وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور اس کی وحی کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ وحی قرآن کے اندر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ یہ محافظ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان رسولوں نے خدا کے پیغامات بحفاظت لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ رسولوں کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، اس کے بعد اسے لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں یا اس سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جون سا راستہ اختیار کریں گے اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہو جائے گا۔ اس کا قانون مکافات لوگوں کے تمام اعمال کو محیط ہے اور اس نے ہر شے کو اچھی طرح سے محفوظ رکھ چھوڑا ہے، اس لیے کسی کا کوئی عمل اس کے قانون مکافات کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ یوں عرب کے صحرا نشینوں تک نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تھا۔